مائن کہتی ہے کہ چاہے مجھے کتنا ہی عرصہ لگے میں بک بنا کر رہوں گی، کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ مائن کہتی ہے کہ میرا پہلا قدم پیپرز کو جمع کرنا ہوگا، مجھے اپنی میموریز میں دیکھنا چاہیے کہ پیپرز کہاں سے ملیں گے، لیکن اسے اپنی میموریز میں کہیں بھی پیپر نہیں ملتے۔ اچانک مائن کے سر میں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ مائن کہتی ہے کہ یہاں کے بچے یا تو اپنے گھروں میں وقت گزارتے ہیں یا کوئی کام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹوری موم سے کہتی ہے کہ وہ میل فروٹ لے آئی ہے۔ مائن کہتی ہے یہ تو ایووکیڈو کی طرح لگ رہے ہیں۔ موم کہتی ہے کہ ہمیں ان کا آئل نکال لینا چاہیے۔ مائن سرپرائز ہو کر کہتی ہے کہ کیا ہم اس کا آئل نکال سکتے ہیں؟ ٹوری کہتی ہے ہاں کیوں نہیں۔ یہ سن کر مائن بہت خوش ہوتی ہے۔ مائن کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ میں اپنا شیمپو بنا پاؤں گی۔ میں جب اورانو تھی تو میں اپنی ماں کے ساتھ بہت سے شیمپو اور صابن بناتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ شیمپو کیسے بنایا جاتا ہے۔ پہلے آئل نکالنا ہے، پھر ہرب ڈالنا ہے اور پھر ایک چٹکی نمک اور میرا شیمپو تیار۔ مائن ٹوری سے پوچھتی ہے کہ چند پھل وہ اپنے لیے رکھ سکتی ہے، وہ اپنے لیے آئل بنانا چاہتی ہے۔ ٹوری کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ ٹوری مائن کو فروٹ کو کپڑے میں کور کرنے کے لیے کہتی ہے، لیکن مائن بنا سنے ہی ہیمر سے فروٹ پر وار کر دیتی ہے، جس سے فروٹ کے جوس کی چھینٹیں جگہ جگہ پھیل جاتی ہیں۔ ٹوری مائن کو کہتی ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں اور دیکھو تم نے ہر طرف کچرا کر دیا۔ مائن کی موم مائن کو ڈانٹتی ہے کہ فروٹس کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ ٹوری مائن سے کہتی ہے پانی تیار ہے۔ مائن اس میں شیمپو ملا دیتی ہے جس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ مائن اپنے بال دھوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے بال شائنی ہو جاتے ہیں۔ ٹوری مائن سے پوچھتی ہے کہ تم نے کیا بنایا ہے جس سے تمہارے بال چمکدار ہو گئے ہیں؟ مائن کہتی ہے کہ میں نے ایک شیمپو بنایا ہے جس کا نام آل ان ون شیمپو ہے۔ مائن کہتی ہے کہ موم جب کام پر چلی جاتی ہیں تو گھر کی ذمہ داری ہم دونوں بہنوں پر آ جاتی ہے۔ ٹوری کہتی ہے او مائی گاڈ، یہ ڈیڈ گھر پر بھول گئے۔ مائن کہتی ہے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں ڈیڈ موم سے کہہ رہے تھے۔ ٹوری کہتی ہے کہ یہ ڈیڈ کے لیے ضروری ہے، کیا تم گیٹ تک جا سکتی ہو؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے مائن کی سانس پھول جاتی ہے۔ ٹوری پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ ٹوری کہتی ہے شاید ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مائن کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اگر ہم آہستہ چل کر جائیں تو۔ اتنے میں 3 لڑکے ان دونوں بہنوں سے ملتے ہیں جن کے نام لوٹس، فے اور رالف تھے۔ مائن کہتی ہے کہ یہ دیکھو رینبو اسکواڈ۔ ٹوری پوچھتی ہے کہ کیا تم لوگ جنگل میں جا رہے ہو؟ رالف پوچھتا ہے کہ تم دونوں کہاں جا رہی ہو؟ ٹوری کہتی ہے کہ ہم دونوں ڈیڈ کو چیز دینے جا رہے ہیں جو گھر بھول گئے ہیں۔ مائن اپنی میموری میں ان کو تلاش کرتی ہے۔ رالف جس کے ریڈ ہیئر ہیں وہ ٹوری کا ایج فیلو ہے، جبکہ فے اس کا کزن بھی سیم ایج کا ہے۔ لوٹس جس کے بلونڈ بال ہیں وہ مائن کی طرح 5 سال کا ہے۔ اچانک لوٹس مائن کی طرف دیکھتا ہے، مائن کو چکر آ جاتا ہے۔ ٹوری پریشان ہو کر مائن سے پوچھتی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ مائن کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، بس ذرا سا چکر آ گیا ہے۔ مائن سوچتی ہے کہ یہ باڈی بہت ویک ہے، میں خود کو اٹھا بھی نہیں سکتی۔ اتنے میں لوٹس اپنا ہاتھ مائن کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم گیٹ کی طرف جا رہے ہیں، میں تمہیں رائڈ دے سکتا ہوں۔ رالف کہتا ہے کہ میں رائڈ دیتا ہوں، تم ابھی چھوٹے ہو۔ ٹوری لوٹس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ مائن لوٹس سے کہتی ہے کہ تم میرے بارے میں فکر مند تھے، تم ایک نیک اور اچھے لڑکے ہو۔ یہ سن کر لوٹس شرما جاتا ہے۔ رالف کہتا ہے کہ مائن تو ایک پر کی طرح ہلکی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں۔ ٹوری اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ رالف شرما جاتا ہے۔ مائن کہتی ہے کہ تو تمہارے دل میں میری بہن کے لیے فیلنگز ہیں کہ اچانک ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ رالف کو ایک خوشبو سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ٹوری کے پاس جاتا ہے اور اسے سونگھتا ہے۔ رالف کہتا ہے کہ تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سن کر شرما جاتی ہے ٹوری۔ مائن کہتی ہے کہ کیا تم ایک شوجو مانگا کے ہیرو ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ ٹوری تم میں سے خوشبو آ رہی ہے؟ اتنے میں لوٹس بھی مائن کے بالوں کو سونگھتا ہے۔ لوٹس کہتا ہے کہ تمہارے بالوں میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے اور جب سے تم نے بال باندھنے شروع کیے ہیں تم اور بھی پیاری لگ رہی ہو۔ یہ سن کر مائن کا منہ لال ہو جاتا ہے۔ لوٹس مائن سے کہتا ہے دیکھو ہم گیٹ پر پہنچ گئے ہیں۔
توری اپنے بابا کو ان کا پارسل دیتی ہے اور وہاں سے لوٹس وغیرہ آگے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک اور گارڈ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں بہت اچھی ہیں جو تمہارے بارے میں فکر مند تھیں۔ ڈیڈ خشک ہو کر کہتا ہے یہ میری پیاری اور ہوشیار بیٹیاں ہیں۔ ایک گارڈ اندر آتا ہے اور باکس لے کر جاتا ہے۔ توری پوچھتی ہے کہ ڈیڈ کیا کچھ ہوا ہے؟ ڈیڈ کہتا ہے کہ کوئی نوبل آیا ہے، اس کے بارے میں لارڈ کو اطلاع کرنی ہے، شاید کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک گارڈ جس کا نام اوٹو ہوتا ہے اندر داخل ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سلوٹ کرتے ہیں۔ کیپٹن رپورٹ پوچھتا ہے۔ اوٹو کہتا ہے کہ ایک کاؤنٹ اندر آنے کی پرمیشن چاہتا ہے اور اس کی سیل چیک کر لی گئی ہے۔ کیپٹن نوبل کو انٹر ہونے کی پرمیشن دے دیتا ہے۔ توری اپنے ڈیڈ کی تعریف کرتی ہے کہ جب ڈیڈ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے کول لگتے ہیں۔ اتنے میں مائن کو پیپر نظر آ جاتا ہے اور پیپرز کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مائن کو اس کے ڈیڈ روک دیتے ہیں تاکہ وہ کام میں مداخلت نہ کرے۔ مائن پوچھتی ہے کہ ڈیڈ وہ کیا ہے؟ اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ پارچمنٹ ہے۔ مائن کیوٹ سا چہرہ بنا کر کہتی ہے کہ ڈیڈ کیا آپ مجھے خرید کر دے سکتے ہیں؟ ڈیڈ منع کر دیتے ہیں۔ پوچھتی ہے کیوں نہیں؟ ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، تمہیں ابھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اوٹو ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ کیپٹن آپ کو ابھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ مائن ڈیڈ سے کہتی ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ ڈیڈ کہتا ہے کہ سولجر کا کام لاء اور رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ مائن کہتی ہے کہ جب لکھنا پڑھنا سیکھ جاؤں گی تو کیا آپ مجھے خرید کر دیں گے؟ ڈیڈ کہتے ہیں کہ ایک پیپر کو خریدنے کے لیے پورے مہینے کی سیلری لگے گی۔ یہ سن کر مائن حیران ہو جاتی ہے۔ اوٹو کہتا ہے کہ جہاں کامنرز رہتے ہیں وہاں پر پیپر نہیں ملتا۔ مائن اونچی آواز میں کہتی ہے کہ یہ ہم پر ہے کہ غریبی کو ہم پیچھے چھوڑ دیں۔ مائن مایوس ہو کر کھڑی ہوتی ہے تو مسٹر اوٹو کہتے ہیں کہ تم پڑھنے لکھنے کے لیے سلیٹ کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ میرے پاس ایک سلیٹ ہے، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ مائن خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھے لکھنا پڑھنا سکھائیں گے؟ مسٹر اوٹو مان جاتے ہیں۔ مائن اوٹو کا شکریہ ادا کرتی ہے اور آئی لو یو کہتی ہے۔ مائن کا ڈیڈ یہ سب سن کر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ مائن کہتی ہے کہ گرمی کا موسم جانے والا ہے اور تمام لوگ طویل سردی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ہم ونٹر کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور میرے پاس بکس بنانے کے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں، اور آج ہم فیسٹیول منانے جا رہے ہیں۔ اس تہوار میں ہم گوشت ذخیرہ کرتے ہیں۔ موم کہتی ہے کہ امید ہے کہ مائن کو بخار نہ ہو جیسے کہ اسے پچھلے سال ہوا تھا۔ مائن اور اس کی فیملی گیٹ سے گزر کر ایک میدان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہرے بھرے کھیت موجود ہوتے ہیں۔ مائن کو یہ ماحول بہت اچھا لگتا ہے۔ ڈیڈ مائن کو اپنا منہ بند رکھنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زبان نہ کاٹ لے۔ مائن کو ایک جگہ کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ مائن کہتی ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ میں ان کے کام میں رکاوٹ نہ بن جاؤں۔ مائن کہتی ہے کہ یہ میرے لیے اچھا موقع ہے میں برین اسٹارمنگ کر سکوں۔ پیپر اور بک دونوں ہی بہت مہنگے ہیں، ان کو خرید نہیں سکتی، تو اپنا پیپر خود بنانا چاہیے۔ مائن کہتی ہے کہ میں کیسے کروں گی، میں تو اپنے ہاتھوں سے درخت بھی کاٹ نہیں سکتی۔ مائن کو آئیڈیا آتا ہے کہ زمانہ قدیم کی طرح وہ گھاس کے ساتھ ایک پیپر بنائے گی اور اس سے ایک کتاب بنائے گی۔ اچانک ایک پگ مائن کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور مائن کے ڈیڈ اس کو نیزہ مارتے ہیں۔ خون دیکھ کر مائن بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مائن کی آنکھیں ایک کمرے میں کھلتی ہیں۔ مائن کہتی ہے کہ وہ کہاں ہے؟ مسٹر اوٹو کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ مائن دیکھ کر انہیں پہچان لیتی ہے۔ اوٹو کو لگتا ہے کہ مائن بھول گئی ہوگی، لیکن مائن کہتی ہے کہ میں نہیں بھولی، اور دونوں سلیوٹ کرتے ہیں۔ اوٹو مائن سے پوچھتا ہے کہ مائن کیا اب تمہیں اچھا محسوس ہو رہا ہے؟ جی ہاں، لیکن میں گیٹ میں کیا کر رہی ہوں؟ مسٹر اوٹو کہتے ہیں کہ تم فیسٹیول کے دوران بے ہوش ہو گئی تھی اور تمہارے ڈیڈ بھاگتے ہوئے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب فیسٹیول ختم ہو جائے گا تو وہ تمہیں لے جائیں گے۔ مائن ایک گہرا سانس لیتی ہے۔ اوٹو پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ مائن کہتی ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اپنا وقت کیسے گزاروں گی۔ اوٹو کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا کہ تمہارے ڈیڈ نے بتایا تھا کہ تم اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہو۔ میں ابھی واپس آتا ہوں۔
اور سلیٹ کے ساتھ واپس آتا ہے۔ مائن سلیٹ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب یہ تمہاری ہے۔ مائن اور آٹو مائن کا نام اسے لکھ کر دیتا ہے۔ یہ تمہارا نام ہے، اور مائن کہتی ہے کہ میرا نام ایسا لکھا جاتا ہے۔ آٹو کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنی پریکٹس کرو۔ مائن اپنا نام پڑھتی ہے اور لکھتی ہے، اور اس کے بعد جیپنیز میں اپنا نام لکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میرا نام اورانو نہیں، اور باری باری ان سب کے نام لکھتی ہے جن کو وہ اس دنیا میں جانتی ہے۔ آٹو واپس آتا ہے تو مائن کو بہت تیز بخار ہو چکا ہوتا ہے۔ توری مائن سے کہتی ہے کہ تمہیں پھر سے بخار ہو گیا۔ مائن معافی مانگتی ہے۔ توری مائن کو سوسیجز کھانے کے لیے کہتی ہے۔ مائن کھاتی ہے اور اس کو وہ بہت پسند آتے ہیں۔ توری کہتی ہے کہ تم کھانا کھا کر سو جانا۔ مائن کہتی ہے کہ میں اپنا نام لکھ کر کتنی خوش ہوں، اگر میں ایک اصلی کتاب پڑھ پائی تو چاند پر پہنچ جاؤں گی۔ مائن کہتی ہے کہ ایک منٹ رکو، فیسٹیول کے درمیان مجھے ایک آئیڈیا آیا تھا۔ وہ کیا آئیڈیا تھا؟